بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤتي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الحمم ولا ينعلم غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين الأمي المكي المدني القرشي الأبطحي الطحامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد الرسول المسدد الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل غالب على كل غالب مطلوب على كل طالب إمام المشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين وصلى إلى قبلتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمينا قصابي صلوات برد محمد وآل محمد کی بارگاہ اللهم صل على محمد وآل محمد. اس سے پہلے کہ اس حدیث کے ذیل میں چند معلومات آپ کے سامنے عرض کریں کہ اعلان سماعت فرمانے کہ کل سے 5 مجلس خمسہ احمد بھائی کے گھر پہ ہے. آپ حضرات ضرور اس میں شرکت فرمائیں. حقیر کو ہی اس میں خطاب کرنا ہے. میزبان پیغام کربلا اور مختار آل محمد علی مختار نامی کے عنوان سے آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ اس مجلس میں ضرور شرکت فرمائیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب شہادت علی بن موسی رضا علیہ السلام ہے. اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں صلوات پڑھ دیں محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد. تسلیت پیش کرتے ہیں تمام مراجع کرام تمام شہر حیدر کررار کی خدمت میں تسلیت درس کرتے ہیں. عزیزان گرامی یہ جو حدیث ہے حدیث سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. یہ وہ حدیث ہے کہ جس کا سلسلہ سونے کا سلسلہ ہے. اس کڑی میں کوئی معصوم کے علاوہ کوئی داخل ہی نہیں. اور یہ حدیث اس وقت 8ویں امام نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب آپ کو ملعون مامون رشید نے مدینے سے مرو کی طرف جب بلایا تھا تو آپ کی سواری جب نشاپور پر پہنچی تو تاریخ کہتی ہے کہ 30,000 کا مجمع اپنے ہاتھوں میں قلم و دوات لے کر موجود تھا. امام کے انتظار میں بیٹھا ہوا تاکہ جمال امامت کا دیدار کر لیں اور لسان امامت سے حدیث کو سنیں. چونکہ اتنا گیپ آ گیا تھا بیچ میں کہ لوگ حدیث سے وہ ہو چکے تھے. اب لسان امامت سے حدیث سننا چاہ رہے ہیں. اب جیسے ہی یہ سواری پہنچتی ہے امام محمل کے پردے کو جو اونٹ پر محمل کا پردہ ہوتا ہے اسے ہٹاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا یعنی امام مسیح اعظم انہوں نے ان کے جد امام صادق انہوں نے امام محمد باقر امام زین العابدین نے امام حسین سے امام حسین نے امام حسن سے امام حسن نے امیر المؤمنین سے امیر المؤمنین نے پیغمبر سے اور پیغمبر نے جبرائیل سے اور جبرائیل نے خدا سے یہ فرمایا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ سے یہ جو کلمہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ اقتلاع فمن دخل حصنی امین اعظم
جو اس قلعے میں داخل ہو جائے وہ عذاب سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ محمل کا پردہ گرتا ہے، 80,000 راویوں نے اس حدیث کو لکھا، جیسے ہی تھوڑی دور آگے سواری بڑی پھر محمل کا پردہ ہٹتا ہے، امام پھر اٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں لیکن شرطھا و شروطھا، یاد رکھو اس کلمہ توحید میں آنے کے لیے شرط ہے، اور انا من شروطھا، ہماری ولایت اس میں داخل ہونے کے لیے شرط ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی اگر تمہارے دل میں ہماری محبت اور ہماری ولایت نہ ہو تو کوئی عبادت فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ چاہے انسان صفا و مروہ کے درمیان شہید کر دیا جائے یا کوہ احد کے مانند صدقہ اس نے دیا ہو، تب بھی اس کی وہ عبادتیں سب ضائع ہے، چونکہ ولایت اس کے اندر نہیں۔ ولایت امیر المومنین، خود امام کی حدیث ہے ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، امیر المومنین کی ولایت حسن ہے، یعنی امن میں آ جاتا، انسان عذاب سے امنیت میں آ جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب پوچھا گیا چٹیما امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام سے پوچھا گیا مولا ما هو الدین، دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا حل الدین الا الحب والبغض، کیا دین محبت خدا اور بغض خدا کے علاوہ اور کوئی شے ہے؟ یعنی خداوند عالم کے جو دوستدار ہیں ان سے دوستی رکھنا اور خدا کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، یہی دین ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد۔ روایتیں بہت ملتی ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں ایو شیء اوثق بالایمان، کون سی شے ہے جو ایمان کو مضبوط کرنے والی ہے؟ اصحاب نے کہا، کسی نے کہا الصلاۃ، کسی نے کہا الصوم، الزکوٰۃ، الحج والعمرہ۔ پیغمبر نے فرمایا یہ ہر شے اپنی جگہ با فضیلت ہے، لیکن جو شے ایمان کو مضبوط کرتی ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ اساس الاسلام حب اہل البیت، ہر شے کے لیے ایک اساس ہوتی ہے، اور اساس اسلام، بنیاد اسلام ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ صلوات پڑھ دیں اہل بیت کی محبت اساس دین قرار دی گئی ہے، اس لیے اسے اجر رسالت بھی قرار دیا گیا۔ عزیزو، جس امام کی آج شہادت ہے، امام کے القابات اور ان کے نام کو اگر دیکھیں تو یہ بھی علی ہے، یہ بھی علی ہے۔ اور رضا کے معنی یہ ہے کہ ہم دوست بھی راضی ہے اور دشمن بھی آپ سے راضی ہے، دوست بھی راضی ہے اور دشمن بھی راضی ہے۔ جس طریقے سے چھٹے امام کو صادق آل محمد کہا گیا ہے، 8ویں امام کو عالم آل محمد کہا گیا ہے، عالم آل محمد۔ اس قدر امام نے مناظرہ کیے ہیں، مناظرات یہودیوں سے، مسیحیت سے، اور جو لوگ کے جو توحید کو نہیں مانتے تھے ان سے جو امام نے جو استدلال پیش کیا ہے توحید کے بارے میں، مسیحیت کے بارے میں، مسیح سے ان کو انجیل سے جواب دیا، توریت سے جواب دیا، اور ایک مقام تو ایسا آ گیا کہ تمام مسیحی علماء مسلمان ہونے والے ہیں، احتجاج امام دلیل پیش کرنے والے ہیں کہ ایسے میں اذا ہو جاتی ہے، امام منبر سے اٹھ کر چلنے لگتے ہیں۔ ابو حسن نے کہا مولا اگر وہ دلیل پیش کر دے تو یہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ مولا نے کہا افضل وقت نماز کا وقت ہے، یعنی خدا ہم کو بلا رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معجزات اور کرامات آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، اور امام کے دور میں بھی جو ہے معجزات اور کرامات دیکھے گئے ہیں۔ عزیزو، امام وہ ہوتا ہے جو ظاہر کا بھی امام ہے، باطن کا بھی امام ہوتا ہے۔ آپ کی جو دماغ میں ہے یا آپ جو خواب میں دیکھیں اس چیز کو بھی امام جاننے والے ہیں۔ بڑا مشہور معروف واقعہ، ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر اسلام اس کے محلے میں آئے ہوئے ہیں اور مسجد میں تشریف فرما ہے، اور اس کے سامنے تشت رکھا ہوا ہے، کھجور رکھے ہوئے ہیں، لوگ صف لگائے ہوئے پیغمبر کی خدمت میں آ رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، پیغمبر چند کھجور ان کی جھولی میں ڈال رہے ہیں۔ یہ بھی پہنچ گیا پیغمبر کی خدمت میں، سلام کیا، پیغمبر نے جواب سلام دینے کے بعد چند کھجور تشت سے لیے اور اس کے دامن میں ڈال دیے۔ جب وہ باہر نکلا تو اس نے اس کھجوروں کو گننا شروع کیا تو 18 کھجور تھے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں لوگوں کی فکر یہ ہوتی تھی بھئی 18 ہی کھجور کیوں ہیں، شاید ممکن ہے میرے حیات کے صرف 18 ہی دن باقی رہ گئے ہوں۔
لیکن آج کے زمانے میں اگر کوئی یہ خواب دیکھ لے تو حتماً یہ سوچے گا شاید مجھے 18 کروڑ ملنے والے ہیں، چونکہ آج کل سوچ اور فکر بدل گئی ہے۔ پہلے لوگ زندگی اور موت کے بارے میں سوچا کرتے، آج ہے کہ دولت مل رہی ہے، شاید 18 کمپنیاں کھل جائیں گی، پتہ نہیں 18 لاٹری لگ جائے گی۔ یہ سوچ میں ہی تھا۔ ایک مرتبہ اسی شہر میں نقارہ ہوا کہ مولا علی ابن موسیٰ رضا اس شہر میں تشریف لا رہے ہیں، اور جیسے ہی امام تشریف لائے اسی مقام پر جو اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ جس مصلی پہ پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، امام بھی وہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے دشت رکھا ہوا ہے، لوگوں کا صف آ رہی ہے، سلام کرتے جا رہے ہیں، امام جھولی میں کھجور ڈالتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اس کی بھی نوبت آئی، اس نے بھی دامن کو پھیلایا، امام نے چند کھجور لیے اس کے دامن میں ڈال دیے، اس نے فوری گننا شروع کیا، 18 ہی تھے۔ اس نے بڑھ کے کہا مولا تھوڑا سا اضافہ ہو جائے۔ امام نے فرمایا اگر کل میرے جد نے تجھے 18 سے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی تجھے زیادہ دیتا، پر پتہ چلا علم ظاہر کے ساتھ ساتھ علم باطن کا بھی علم ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل سارے واقعات و کرامات۔ امام کو کہا جاتا ہے امام ضامن، امام ضمانت لیتے ہیں لوگ۔ آئے کچھ بزنس مین، کچھ تجارتی قافلے والے مدینے میں آئے تاکہ امام سے ایک عرضی لے لیں، ایک تعویذ لے لیں، تاکہ ان کا جو سفر تھا وہ دریائی سفر تھا، تاکہ طوفان سے بچ جائے۔ اتفاق مولا تشریف فرما نہیں تھے، یہ پہنچ گئے معروف کرکی کے پاس۔ معروف کرکی اپنے شیعت میں بہت بڑی شخصیت ہے، جو علم عرفان میں جو مولا کے شاگرد بھی ہے اور بہت قابل احترام اور بعظمت شخصیت ہے، امام کے شاگردوں میں سے۔ یہ پہنچ گئے، کسی نے کہا کہ مولا تو مدینے میں تشریف فرما نہیں ہے، اگر تم چاہو تو معروف سے تعویذ لے لو۔ وہ آ گئے معروف کے پاس، معروف ہم تجارت پہ جا رہے ہیں، طوفانی سفر ہے، سمندر کا سفر ہے، طوفان آ جاتے ہیں، کچھ ایسی تعویذ دے دو جس سے ہماری جانیں بچ جائے۔ معروف نے ایک تعویذ بنائی اور دے دی اور کہا دیکھو جب تمہارا سامنا طوفان سے ہو جائے تو یہ تعویذ کو دریا میں ڈال دینا۔ ایسا ہی ہوا، جب یہ چلے اور اتفاقاً طوفان آیا، انہوں نے اس تعویذ کو طوفان میں ڈالا، دریا میں جیسے ہی ڈالتے طوفان تھم گیا اور یہ لوگ نجات پا گئے۔ اب جب لوٹے ہیں تو تحفے و تحائف لے کر مدینہ پہنچے ہیں، امام کی خدمت میں پہنچے، مولا معروف نے جو تعویذ دی اس سے ہماری جان بچ گئی مولا۔ امام نے کہا ذرا بلاؤ معروف کو۔ بلایا گیا، معروف سے کرکی آئے، امام نے پوچھا ہے معروف یہ بتاؤ تم نے تعویذ میں لکھا کیا تھا؟ معروف کہتے ہیں مولا میں نے یہ لکھا تھا کہ یا بحر اسکت قسما راسی، اے بحر، اے سمندر، اے طوفان تھم جا، تجھے میرے سر کی قسم۔ امام نے فرمایا معروف تم نے اپنے سر کی قسم کیوں کھائی؟ معروف کہتے ہیں مولا اس لیے کہ یہ سر آپ کے در پر جھکا ہوا ہے، تو کیا اس سر میں اتنی عظمت نہ ہو کہ یہ طوفانوں کو روک دے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کافی واقعات ہیں عزیز۔ ضامن آہو، جب بھی آپ روزہ امام رضا اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے زیارت حدیث موسیٰ رضا آپ جائیں گے تو ایرانی آپ کو یا ضامن آہو کہتے ہیں، یا ضامن آہو۔ آہو ہرن کو کہتے ہیں، ضامن آہو، چونکہ امام کے دور میں ایک صیاد، ایک شکاری ہرن کو لے کر جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ ہرن نے اپنی زبان میں امام سے کہا کہ مولا میرا بچہ بھوکا اور پیاسا ہے، صیاد نے مجھے شکار کر لیا ہے، اس سے آپ اتنی اجازت دلا دیجئے کہ میں جا کر اپنے بچے کو دودھ پلا کر آؤں۔ امام نے اس صیاد سے کہا بھائی اسے چھوڑ دو، میں اس کا ضامن ہوں، یہ واپس آئے گا۔ مولا یہ جانور ہے، کہا نہیں تم چھوڑ دو، اگر یہ نہ آئے تو میں اس کی ڈبل قیمت تمہیں دے دوں گا، یہ واپس آئے گی۔ جیسے اس نے صیاد نے چھوڑ دیا، وہ وہاں گئی اور اپنے بچے کو ساتھ لے کر آئی، وہیں سے امام کا لقب ضامن آہو پڑ گیا۔ ضامن آہو عزیزو، آج بھی کرامات دیکھنے کو ملتے ہیں آج کے دور میں۔ آج جو گوہر شاد جو مسجد ہے امام کے روزے کے سامنے، گوہر شاد، کہا جاتا ہے کہ اس مسجد میں آیت اللہ حمدانی 30 سال انہوں نے نماز پڑھائی بجماعت، 5 وقت کی نماز، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 30 سال انہوں نے خدمت انجام دی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بیمار پڑ گئے، مریض ہو گئے، بہت ہی علیل اور یہاں تک کہ حالت احتضار اور جان کنی کی حالت ہے۔ ایسے میں آپ گھر میں ہی لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی نگاہ روزہ امام رضا پر ہے،
انہوں نے دل میں کہا مولا میں نے اتنی خدمت انجام دی ہے، کیا میں اور خدمت انجام دے سکتا ہوں؟ کیا میں شفایاب ہو سکتا ہوں؟ مولا اگر مجھے شفایاب کر دے، آپ بڑے بزرگوار ہیں، آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ یہ سوچ کر وہ جب سو گئے تو ایک مرتبہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مولا علی بن موسی رضا اپنے غلاموں کے ساتھ تشریف فرما، سامنے گلدستہ رکھا ہوا، پھولوں کا گلدستہ رکھا ہوا، امام نے ایک شاخ گل اس گلدستے سے نکال کر اپنے غلام کو دیتے، کہتے جاؤ جا کے حمدانی کو یہ گلاب دے دو۔ وہ شاخ گل غلام جا کر حمدانی کو دیتا ہے، جیسے ہی جناب آیت اللہ عظمہ حمدانی نے اسے سونگا آپ شفایاب ہو گئے، اور وہ شاخ آپ نے اپنے سینے پہ پایا۔ خواب میں امام کو دیکھا ہے لیکن سینے پہ وہ شاخ گل پایا۔ اب عالم یہ ہے عزیزو، عالم یہ ہے، تاریخ نے لکھا ہے کرامات علی بن موسی رضا میں کہ آپ نماز پڑھا بھی رہے ہیں، ساتھ ساتھ اب لوگوں کی صفیں ہیں کہ لوگوں پر جو مریض ہے ان پر ہاتھ پھیر رہے ہیں، لوگ شفایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں، لوگ شفایاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے آیت اللہ حمدانی سے مزاحن پوچھ لیا کہ اے حمدانی، جب امام تمہارے خواب میں آئے اور غلاموں کے ساتھ آئے، کیوں خود امام نے اپنے دستے مبارک سے تمہیں گل پیش نہیں کیا بلکہ غلام کے ذریعے سے تمہیں گلاب دیا؟ ایک مرتبہ آیت اللہ حمدانی کو غضب آ گیا، کہا کہ سنو، جب امام کے غلام کے ہاتھوں سے لیا تو یہ تاثیر ہے کہ مریضوں کو شفا دے رہا ہوں، اگر امام کے ہاتھ سے لیتا تو مردوں کو زندہ کر دیتا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی بات۔ ہاں عزیزو، یہ ہے علی بن موسی رضا کہ جو یہ واحد امام ہمارے معصومین میں ایسے ہیں جنہیں ظاہری طور پر ولایت احدی ملی ہے، لیکن اللہ اکبر، جب بوریا نشین تھے تب بھی علی ہی تھے، جب ولایت احدی بھی ملی ہے تب بھی بوریا نشین ہے، یعنی یہ خلافت آپ کے ظاہر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکی۔ آپ پہلے بھی علی کی طرح بوریا نشین تھے اور خلافت ملنے کے بعد بس زور دیا گیا اور امام سے جو ہے جان کی بات آئی تھی کہ اگر آپ یہ ولایت احدی کو قبول نہ کریں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا، لیکن امام نے اس کو مناسب سمجھ کے جب قبول کیا ہے، لیکن مسجد میں امام رہا کرتے تھے اور اپنے شیعوں کی مدد کیا کرتے تھے، اور ایسے شاگردوں کی تربیت کی کہ جس میں سے دیبل قزائی شاعر اہل بیت، یہ کیسے شاعر ہے کہ اللہ اکبر، کہ خود امام کہتے دیبل جاؤ ممبر پر اور ہمارے جد کے فضائل و مسائل پڑھو، خود امام ممبر کے نیچے بیٹھ جاتے، اور جب دیبل اشعار پڑھتے، فضائل پڑھتے، اور جب مسائب جب دیبل نے پڑھے تو ایک مرتبہ علی بن موسی رضا نے کہا اے دیبل ایک شعر کا اور اضافہ کر دو، یا لہا قبر بتوس، ہائے وہ قبر جو توس میں ہے۔ دیبل فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، میں نے تو کوئی توس میں کوئی قبر نہیں ہے، اہل بیت کی تو کوئی توس میں قبر نہیں، کہا مولا آپ کس قبر کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ آپ کی تو اجداد کی قبر بقیع میں ہے، روض رسول میں ہے، کربلا میں ہے۔ کہا دیبل تم نہیں جانتے، ایک قبر توس میں بنی گی، وہ میری قبر رہیں گی۔ ہاں عزیزو، جس طرح سے پیغمبر نے کہا تھا کہ میرا ایک پارے جگر توس میں دفن ہوگا، اور امام کی زیارت، علی بن موسی رضا کی زیارت، جیسے کہ روایتوں میں آئے ہیں کہ امام حسین کی زیارت سے افضل قرار دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ساتویں امام پر آ کر رک گئے ہیں، آٹھویں امام تک نہیں، صرف شیعہ اثنا عشری آئے ہیں، اس لیے امام کی زیارت کو زیادہ فضیلت دی گئی ہے کہ آؤ آٹھویں امام کی زیارت کرو۔ عزیزو، ائمہ معصومین میں یہ واحد امام ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں 3 مقامات پہ اس کی زیارت کو آؤں گا۔ ایک جان کنی کی حالت میں جب جان جا رہی ہوگی، جب امام مجھ سے سراہنے ہوں گے، دوسرے قبر کے جب سوال و جواب ہوں گے، تیسرے صراط پر امام نے وعدہ لیا ہے کہ جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کی زیارت کو آؤں گا۔ ہاں عزیزو، یہ وہ امام ہیں کہ جن کو زہر دغا سے شہید کیا گیا۔ روایت کہتی ہے، نشاپور کا واقعہ ہے، جب بھی آپ روزے امام رضا پہ جانا تو یہ نام لے کر دعا کرنا، اس لیے کہ میں نے یہ واقعہ خود آیت اللہ عظمہ ناطق نوری سے، جب میں خود مشرق میں تھا ماہ مبارک رمضان میں، تو میں نے ان سے یہ واقعہ سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ نشاپور میں 2 بھائی تھے، بڑا بھائی بہت ہی عابد و زاہد متقی پرہیزگار، دوسرا چھوٹا بھائی
بہت ہی لاوالی، آوارہ قسم، اور لوگ اس سے بزن تھے، لوگوں کو اذیت پہنچاتا تھا، لوگ اس سے تنگ آ چکے تھے۔ بڑے بھائی نے چاہا کہ اسے مولا علی ابن موسیٰ رضا کے پاس لے جاؤں، اس کو دخیل کروں اور مولا سے اس کی ہدایت کے لیے دعا کروں۔ یہ سوچ کر اپنے بھائی کو لے کر روانہ ہوا۔ اس زمانے میں لوگ قافلہ اونٹوں پر جایا کرتا تھا۔ وسط راہ میں یہ چھوٹا بھائی کو بخار آتا ہے اور اچانک موت آ جاتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ بھائی مر چکا ہے تو اس نے کہا کیوں نہ اس وسط راہ میں آ چکا ہے، قریب روضہ ہے، اسے میں غسل و کفن دے کر امام کے طواف کرا کر دفن کر دوں گا۔ ایسا ہی ہوا، غسل و کفن دیا گیا، روضے پر امام رضا پر لایا گیا، طواف کیا گیا، اس کے بعد دفن کر دیا۔ دوسری شب یہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ بھائی بہترین باغ میں بیٹھا ہوا ہے، بہترین باغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ بڑے بھائی کو تعجب ہوا، اس نے کہا کہ تیرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، میں تو تیرے لیے سوچ رہا تھا کہ تیری عاقبت کیسی ہوگی، اس لیے کہ تو نے جب تک دنیا میں رہا لوگ تجھ سے اذیت پاتے رہے، تو لوگوں کو تکلیف دیتا رہا، آخر کیا وجہ ہے کہ آج تو مجھے باغ میں نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے بھائی کیا بتاؤں، جب میری جان کنی کا عالم آیا تو ایک وحشت ناک ترین شخص نے آ کے میری روح کو قبض کیا اور میرا سارا بدن جل رہا تھا۔ جب آپ مجھے تابوت میں رکھ کر لے جا رہے تھے، وہ تابوت نہیں تھا، آگ کا تابوت تھا جو ہر طرف سے مجھے جھلس رہا تھا، اور جب مجھے غسل دیا جا رہا تھا وہ پانی نہیں تھا، وہ آگ کے انگارے تھے جو میرے بدن کو جھلس رہے تھے، وہ کفن نہیں تھا بلکہ وہ آگ تھی، اور مجھے جب روضہ امام پر لے جایا گیا تو وہ آگ تو ٹھنڈی ہو گئی، لیکن میں نے دیکھا کہ روضے میں میرا 8واں امام تشریف فرما ہے جن کی گردن جھکی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایسا کوئی ظاہر آ جاتا ہے کہ جس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے، میرے امام کی نظر جھک جاتی ہے۔ خود امام نے فرمایا ہے کہ زینا، ہمارے لیے زینت کا باعث بنو، ہمارے لیے آہنگ اور شرمندگی کا باعث نہ بنو۔ جب طواف کیا جا رہا ہے یہ فریاد کر رہا تھا، مولا میری عاقبت خیر کیجئے، مولا مجھے اس آگ سے نجات دیجئے، مولا میں شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مولا نہیں سن رہے ہیں، وہ کہتا چلا جا رہا ہے۔ جب 3 مرتبہ طواف ہو چکی، ایک مرتبہ جیسے ہی اس کو باہر لایا جا رہا تھا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ نورانی شخصیت کھڑی ہوئی ہے، وہ وقت کا امام تھا، وہ وقت کا امام وہاں ٹھہرا ہوا ہے۔ جب اس نے کہا کہ مولا آپ ہی سفارش کرتے مولا علی ابن موسیٰ رضا سے کہ میرے گناہوں کو بخش دے، مولا امام عصر نے کہا کہ جاؤ میرے جد سے یہ کہنا، اے جدہ، اے مولا، آپ کو آپ کی فاطمہ زہرا کی پہلو شکستہ کا واسطہ، اے مولا آپ کو آپ کی جدہ فاطمہ زہرا کی پہلو شکستہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ واسطہ دیا، مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عزیزو، جب بھی روضہ امام پر جانا تو کہنا ہے اے مولا فاطمہ زہرا کی پہلو شکستہ کا واسطہ ہمارے گناہوں کو بخش دے مولا۔ مولا یہاں بھی مظاہرین ہے مولا، غریب الوطن ہے مولا، آج غریب الوطن کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم بھی غربت میں ہیں، میرا مولا بھی غربت میں تھا۔ عزیزوں، کبھی تم نے توجہ کیا ہے مولا امام حسین کو بھی کہا جاتا ہے غریب الغرباء، امام رضا کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ لقب امام رضا سے کیوں مختص ہو گیا؟ اس لیے عزیزوں کہ یہ واحد امام ہے کہ جن کی زندگی میں ہی ماتم کیا گیا۔ جب مدینے سے میرا مولا چلا تو امام نے اپنے بچیوں کو بلایا، اپنی زوجہ کو بلایا، وسط سے جب جا رہے تھے ہر کوئی کہہ رہا تھا اے والی خدا حافظ، اے بابا خدا حافظ۔ زندگی میں امام رضا کا ماتم کیا جا رہا ہے، اسی لیے امام کو غریب الغرباء کہا گیا۔ جب میرا امام ایک مرتبہ مامون نے بلایا، طلب کیا تو امام نے باصل سے کہا ہے باصل میں مامون کے پاس جا رہا ہوں، جب دیکھنا اگر میرے سر پر تو ردا ہو تو سمجھ لینا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ باصل کہتے جب میرا مولا دربار سے باہر آیا، امام کی ایک مرتبہ سر میں آباد تھی، باصل یہ دیکھ کر گریہ کرنے لگے، ہائے میرا امام۔ امام حجرے میں چلے گئے، ابو سر نے ایک مرتبہ دروازے کو بند کیا، کیا دیکھا؟ ایک
امام کو کربلا یاد آ گئی ہوگی کہ جب امام حسین زین العابدین کے سرانے آئے، کہا بیٹا سید سجاد جب وطن لوٹ کر جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ میں نے انہیں اس وقت بہت یاد کیا جب علی اصغر کو لیے ہوئے دشمنوں سے سوال آپ کر رہا تھا۔ لا یوم یومک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ پر جیسا روز پڑا ہے ویسا کسی پر نہیں پڑا۔ یقیناً میرا مولا غربت کے عالم میں ارے شہید کر دیا گیا۔ ہاں جب چاہنے والی بہن معصومہ ارے جب وہ پہنچی ہے سیاہ پرچم کو دیکھا، پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، ارے بی بی کو بٹھایا گیا، بڑی آرام سے کہا گیا ہے بہن آپ کے بھائی علی ابن حسین ارے زہر جگہ سے شہید کر دیے گئے۔ روایتیں کہتی ہیں کل 18 دن معصومہ زندہ رہی۔ بھائی کے مسائل برداشت نہ، میں کہوں گا بی بی ذرا کربلا آئی، جناب زینب ٹلے زینبیہ پر کھڑی ہوئی اپنے بھائی کو دیکھ رہی ہے، ارے خنجر چل رہا ہے، شمر نہیں سینے پر سوار، زینب فریاد کر رہی ہے اے شمر ارے میرا باج آیا تین دن کا بھوکا پیاسا۔ ایک مرتبہ امام نے کہا زینب خیمے میں چلی جاؤ، جیسے ہی زینب خیمے میں آئی ارے سو کربلا کی زمین کو زلزلہ، فرات کا پانی نیزو چھلا، ارے بیمار امام غصے فاقہ، سید سجاد کا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ